اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ تیسری وہ ہے اسماعیل۔ پھر سے میں آپ سے درخواست کروں گی عزیز بہنوں کہ اپنے آپ کو ہم اس صحرا میں لے جائیں جہاں پہ ماں ہاجر تھی، ہاجر علیہ السلام، اور وہ وقت جب کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیوں مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو؟ جب آپ نے جواب نہیں دیا تو صرف ایک سوال کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، تو کہا پھر میرا رب مجھے رائے گاہ نہیں جانے دے گا، پھر میں اللہ پر توکل کروں گی۔ تو عزیز بہنوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی وقت کے بعد کھانا پینا، کھجور، پانی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا طرز عمل دیکھیے۔ ہاجر علیہ السلام کیا کرتی ہیں؟ وہ چاہتی تو مصلی بچھا کے یا وہیں پہ تسبیحات کرنا شروع کر سکتی تھی، وہ چاہتی تو اللہ کو دعا مانگتی بیٹھ سکتی تھی، لیکن اللہ سے دعا تو دلوں میں اور اللہ کا ذکر دل میں لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ ایکشن۔ کیسا ایکشن؟ سعی، جد و جہد کی۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ سعی کے کتنے چکر ہیں عزیز بہنوں؟ 7 چکر۔ وہ چاہتی تو 1 یا 2 چکر پر بھی اکتفا کر سکتی تھی نا۔ 1 چکر 2 چکر کافی ہے، دیکھ لیا میں نے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے، یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کتنے چکر لگائے؟ کنٹینیوسلی، جد و جہد عزیز بہنوں۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے محنت ضروری ہے، کیونکہ پھل اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ہم محنت کریں گے۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ تو عزیز بہنوں، 1 2 نہیں، 3 4 5 6 7 چکر لگاتی ہیں وہ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ میری عزیز بہنوں، کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے اور کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے کیے۔ ہم پاز کرتے ہیں، ہاں، اس سٹوری کو ہم کچھ لمحوں کے لیے پاز کرتے ہیں اور ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کیا ہم کمپلینز، شکایتیں، پتہ نہیں مجھے ہی کیوں چھوڑ، اور اس کے بعد یہ کہ شاید رونا شروع کر دیتے؟ دیکھیے کتنی سمارٹ ہیں ہاجر علیہ السلام۔ ان کا سینس کیا کہیں گے، پریزنٹ مائنڈڈ ہے وہ کتنی، کہ وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں جلدی سے جلدی، زیادہ سے زیادہ کوشش کروں کہ کسی طرح اپنے بچے کی جان بچا لوں۔ اور ایک طرف وہ ڈینجرسلی تھرسٹی بیٹا ہے جو کہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتا ہے، بس وہ بچے کو لے کر، بلبلاتے بچے کو لے کر بیٹھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے بچے کو وہاں رکھا اور فوری طور پر جو جد و جہد کر سکتی تھی وہ جد و جہد انہوں نے کی۔ تو عزیز بہنوں، ہم اکثر 1 فون کال، 2 فون کال، 1 مرتبہ کلاس کو چلے گئے، 2 4 مرتبہ چلے گئے، اس کے بعد نہیں سمجھ نہیں آ رہا، یا میں کر نہیں سک رہی ہوں، یا یہ ہو رہا ہے کہ کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا، یا ایڈمیشن نہیں مل رہا، یا رجسٹریشن نہیں ہو رہا۔ تو عزیز بہنوں، ہم شیطان کے وسوس میں آ جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہماری ماں ہاجر جو ہے کیا سکھاتی ہے؟
کہ ہم ایسی قوم ہیں، ہمارے رگوں میں ایسا خون دوڑ رہا ہے جو کہ ہاجر علیہ السلام کا ہے، اور دیکھیے اس کی برکت، دیکھیے اس کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ بس یوں ہی اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے؟ ابا جان آپ مجھے صابر بندوں میں سے پاؤ گے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے ذکر اسماعیل علیہ السلام سے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا جواب تھا اسماعیل علیہ السلام کا؟ ستجدونی انشاءاللہ۔ تو پیاری بہنوں، ستجدونی انشاءاللہ کے پیچھے ایک بڑی تحریک ہے، ایک تربیت برپا ہے۔ بس یوں ہی کوئی بچہ، آج اگر ہم کسی بچے سے کہہ دیں، میرے اور آپ کے بچے کی مثال لے لیں میری عزیز بہنوں آپ، اور ہم ان سے پوچھیں کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ تو پیاری بہنوں، جب ماں بھلی بنتی ہے تو نسلیں بھی بھلی بنتی ہے، اور جب ماں بری بنتی ہے تو نسلیں بھی جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس امت مسلمہ کو دے گزریں، ہم کچھ نہ کچھ دین کی خدمت ہم کریں، چاہے دنیا میں ہم کتنے بھی آگے ہوں، لیکن اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والے بن جائیں۔ ہاجر علیہ السلام نے یہ مثال جو پیش کی، اس کی مثال ایسی ہے پیاری بہنوں کہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی زیادہ بھا گئی، اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ارکان جو انہوں نے کیے اس کو ایک فرض کے طور پر قرار دیا۔ نہ صرف یہ کہ عورتیں ان کو ایمیولیٹ کریں، نہ صرف یہ کہ عورتیں اسی طرح سے کریں جس طرح سے انہوں نے کیا، بلکہ یہ کہ مرد بھی جب تک ویسا نہیں کرتے حج جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، کتنا بڑا آنر، کتنا بڑا شرف ان کو حاصل ہے۔ لیکن افسوس در افسوس ویسٹرن میڈیا اور کفار میڈیا جو ہے یہ کہتی ہے کہ اسلام نے جو ہے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، عورت کو جو ہے بند کر کے رکھ دیا جاتا، اور اس کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، کون سا ایسا ازم ہے، کون سا ایسا مذہب ہے جو کہ عورت کو اتنا بڑا مقام دے؟ یہ مثال جو ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہاجر علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم اپنی زندگیوں کو اگر ٹٹولیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، ہے نا؟ نمازوں میں ہم درود شریف بھیجتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو۔ ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کیونکہ راؤنڈ دا کلاک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی یاد دہانی ہو رہی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا شرف میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ایک ماں کی قربانی، ایک عورت۔ میری پیاری بہنوں، آپ میں سے ہر کوئی اپنے اندر ایک تحریک رکھتی ہے، آپ کے اندر بھی وہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ آئی ایم سو یوزلیس، مجھے ہے نا کچھ بھی نہیں آتا، میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، میں تو ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہوں، یا میرے پاس جو ہے کوئی سکل نہیں ہے، میرا ایجوکیشن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ نہیں پیاری بہنوں، اللہ کی مخلوق ہے آپ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایمان پر قائم رہتے ہو۔ تو عزیز بہنوں،
ہم امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا بہترین امت. کسی اور امت کو نہیں کہا بہترین امت, ہم کو کہا ہے بہترین امت. تو ہم آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, ابو ایوریج ہیں, بورن ٹو بی لیڈرز ہیں. ناٹ ان دا سینس آف پرائڈ. میں بالکل آج یہ کہہ رہی ہوں, تکبرانہ طور پر نہیں کہہ رہی ہوں. تو عزیز بہنوں, ہم امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا بہترین امت. کسی اور امت کو نہیں کہا بہترین امت, ہم کو کہا ہے بہترین امت. تو ہم آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, ابو ایوریج ہیں, بورن ٹو بی لیڈرز ہیں. ناٹ ان دا سینس آف پرائڈ. میں بالکل آج یہ کہہ رہی ہوں, تکبرانہ طور پر نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرز کی حیثیت سے پیدا کیا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے اور برائی سے روکتے ہیں. ہمارے اندر یہ فطرت ہے پیاری بہنوں, اور ہم کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہر ماں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ قوام ہے. مرد اس پر قوام ہے, یہ بات اور ہے, لیکن ماں جو ہے وہ گھر کی قوام ہے. اور جب وہ صحیح بنتی ہیں تو ساری نسلیں جو ہے بہترین بنتی ہیں. پھر ایسے گھرانوں سے میری پیاری بہنوں صلاح الدین الایوبی جیسے عظیم ہستیاں پیدا ہوتی ہیں. امام ملک رحمہ اللہ, امام شافعی, امام ابو حنیفہ جیسے عظیم شخصیتیں جو ہے جنم لیتی ہیں. تو عزیز بہنوں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین امت کا لقب جو دیا ہے, اس کو ہم کو ذہن میں بٹھانا ہے. اور ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم یہ ذہن نشین کر کے جائیں کہ مجھے اپنا رول ادا کرنا ہے. ہم میں سے ہر کوئی نہ کوئی اسکل رکھتی ہے, کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھتی ہے. کام کیا ہے ہمارا کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے بتا کہ میں کیا کروں تیرے دین کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا علم اور شعور دے, مجھے استعمال کر لے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ میرے ٹیلنٹ کو, میری بہنوں جو ڈاکٹرز, انجینئرز, آرکیٹیکٹس اور جتنی بھی بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, تھوڑا وقت اللہ کے لیے ضرور نکالیں. ہم مہینے میں ایک دن فی سبیل اللہ میں علاج کروں گی, ڈاکٹرز کہیں, میتھمیٹیشنز یہ کہیں مہینے میں ایک دن میں فی سبیل اللہ پڑھاؤں گی تاکہ امت کے بچوں کا فائدہ ہو. امت کا فائدہ میرا فائدہ ہے, اور یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بھی لکھے گا انشاءاللہ. پھر تو پیاری بہنوں, ہم یہ بات لے کر اٹھیں یہاں سے کہ ہم وہ بہترین امت ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے ہیں. تو ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر کیا سکل ہے, کیا کوالٹی ہے, کیا ایکسیپشنل ہے, کیسے میں اللہ کے راہ میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں. ڈیولپ کریں. کچھ بہنیں لکھتی ہوں گی, اچھا, وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. کوئی بہن کسی اور کام میں جو ہے بہت زیادہ ماہر ہے, مہارت حاصل کرتی ہے. جس کو جو بھی آتا ہے, لیکن اللہ کی راہ میں جب ہم کرنے والے بن جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری اس کوالٹی کو اور بڑھاتا ہے اور اس کو 4 چاند لگا دیتا ہے. پیاری بہنوں, تو ہم اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں. تو یہ 3 مائیں جو ہے ان کا ذکر, اور اس سے ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کیا طرز عمل ہوتا اگرچہ ہم ان کی جگہ پر ہوتے.